بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ایک انسان دوسرے انسان پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایک قبیلہ یا قوم دوسرے قبیلے یا قوم کو زیر کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسی طرح آج کے دور میں ایک ملک دوسرے ملک پر برتری حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ انسان کی یہ جنگ تا قیامت جاری رہے گی اور انسان اس جنگ میں اپنے مخالفین کے خلاف مختلف ہتھیار استعمال کرتا رہے گا۔ تو دوستو، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں انسانوں کے مابین ہونے والی جنگوں میں مختلف جانوروں کو بطور ہتھیار استعمال کیا گیا۔ سب سے پہلے گھوڑوں کو جنگ میں استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد اشوریوں اور اہل بابل نے کتوں کو جنگ میں استعمال کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران سوویت یونین نے انسانوں کے دوست اس جانور کو اینٹی ٹینک بارود میں بدل ڈالا۔ 20ویں صدی کے اوائل تک گھوڑے جنگوں میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں ذکر کریں گے جو جنگ میں بطور ہتھیار استعمال کیے گئے۔ آپ سن رہے ہیں انفوازم چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، ہاتھی سے تو ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ ہمیں اکثر چڑیا گھروں میں نظر آتا ہے۔ اس جانور کو بہت سی جنگوں میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جنگ قادسیہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص اور ایران کے سردار رستم کے درمیان ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ایران مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس جنگ میں رستم نے ہاتھیوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا۔ اسی طرح 329 قاف میم میں سکندر یونانی اور راجہ پورس کے درمیان ہونے والی جنگ میں راجہ پورس نے بھی ہاتھیوں کا استعمال کیا تھا، جس سے راجہ پورس جنگ جیت گیا۔ یہ جنگ موجودہ پاکستان میں دریائے جہلم کے کنارے مونگ کے مقام پر ہوئی تھی۔ جنگ پونگ دوم 201 تا 218 قاف میم میں اٹلی اور ہنیبال کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہنیبال نے رومیوں کے خلاف ہاتھیوں کو استعمال کیا۔ رومیوں نے یہ نکالا کہ وہ اپنی صفوں میں حملہ اور ہاتھیوں کے گزرنے کی جگہ چھوڑ دیتے، جس سے ہاتھی آرام سے آگے نکل جاتے۔ بالآخر ہنیبال کے ہاتھی کم پڑ گئے اور وہ جنگ ہار گئے۔ ڈولفن فش جنگ میں حیوانات کا استعمال بکثرت اگر کسی نے کیا ہے تو وہ سابق سوویت یونین ہے، مگر سوویت یونین کے بعد بھی جانوروں کو جنگی مقاصد کے لیے حیران کن انداز میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 1960 کی دہائی میں ڈولفن فش کو فوجی مشن کے لیے تربیت دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ انہیں سمندر کی گہرائیوں میں بارودی اور دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی اور سمندر میں موجود جوہری ہتھیاروں کی تلاش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ڈولفن خود براہ راست جنگ میں حصہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی اسلحہ اٹھا کر کسی انسان کو قتل کر سکتی ہے، مگر سمندر میں موجود خطرناک مواد کی نشاندہی کے لیے اسے امریکہ اور کئی دوسرے ممالک میں بھی تربیت دی جا رہی ہے۔ جب روس نے یوکرین کے خود مختار علاقے کریمیا پر مارچ 2014 میں قبضہ کر کے اپنے ساتھ میں لایا تو یوکرینی بحریہ کے ڈولفن پروگرام کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چوہوں کو دنیا کی افواج میں خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ یہ افواج کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ بحری جہازوں میں گھس جائیں تو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور فوجی کیمپوں میں چلے جائیں تو بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ پہلی عالمی جنگ میں چوہوں نے مورچوں میں اتنا ہنگامہ برپا کیا کہ انہیں مارنے کے لیے بہت سارا اسلحہ استعمال کیا گیا۔ اسلحے کے ذخیرے کو بچانے کے لیے انہیں مارنے کے طریقے تلاش کرنا پڑے تھے۔ 21ویں صدی میں انہیں بارودی سرنگیں تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، جو ہر سال سینکڑوں افراد کی جانیں لے لیتی ہیں۔ چوہوں میں سونگھنے کی صلاحیت بلا کی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان بارودی سرنگوں کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں جن کا سراغ الیکٹرانک آلات بھی نہیں لگا سکتے۔ چمپینزی سائنسدان بندروں اور چمپینزیوں کو انسان کا پرانا دوست بتاتے ہیں، مگر ان کے ہاتھوں میں بندوق نہیں پکڑائی جا سکتی۔ تاہم سرد جنگ کے دوران شروع ہونے والی خلائی دوڑ میں چمپینزی نے اہم کردار ضرور ادا کیا۔ انہیں تجرباتی طور پر خلا میں بھیجا گیا تھا۔ ناظرین کرام، کبوتر سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ قبل از مسیح سے کبوتروں کو جنگوں میں
پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران مغربی محاذ کے دور دراز مقامات پر کبوتر ان اہم مقامات تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ تھے جہاں ٹیلی گراف کی سہولت میسر نہ تھی اور انسانوں کا آنا جانا بھی مشکل تھا۔ اس جنگ میں شرائمی نامی کبوتر نے قریباً 200 امریکی سپاہیوں کی جان بچائی۔ اس نے پیغام پہنچایا کہ آرٹلری کے گولے اتحادی سپاہ پر گر رہے ہیں۔ دوسری عالمی جنگ میں برطانوی خفیہ ادارے MI5 نے کبوتروں کے ذریعے خفیہ پیغام رسانی سے نپٹنے کے لیے فضاؤں میں عقاب چھوڑے۔ بعد ازاں منظر عام پر آنے والی دستاویزات سے معلوم ہوا کہ عقاب کسی بھی ایک دشمن کبوتر کو گرانے میں ناکام رہے، تاہم 2 دشمن کبوتروں کو جنگی قیدی ضرور بنایا گیا تھا۔ سانپ۔ جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم عسکری رکن تھا تو پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ کیوں۔ اگر ہنیبال کا ذکر کیا جائے جسے رومیوں نے شکست دی تھی، بعد ازاں اسے کرتاج کے علاقے سے بھی بے دخل ہونا پڑا تھا۔ اس نے بینتھینیا کے بادشاہ پروسیاس کے ہاں پناہ لی۔ وہ اب بھی رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ بینتھینیوں کے پاس اتنی افرادی قوت نہ تھی کہ زمین پر مقابلہ کرتے، اس لیے ہنیبال نے سمندری جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بھی صورتحال زیادہ اچھی نہ تھی، تاہم ہنیبال میسر اشیاء کو مصرف میں لانا خوب جانتا تھا۔ اس نے سانپوں کو استعمال کیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو سانپ پکڑ کر مٹی کے برتنوں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ہنیبال نے منجنیقوں سے لیس دشمن کے اعلیٰ ترین بحری جہازوں پر سانپوں سے بھرے برتن پھینکوا دیے۔ جب بحری جہاز میں سانپ پھیل گئے تو وہی ہوا جس کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، ہنیبال کی فوج جیت گئی۔ ناظرین کرام، یہ تھیں جانوروں کے جنگ میں استعمال کرنے کی چند معلومات۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔